السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہ ہوں گے مگر اس طرح کہ جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، پس اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے دوبارہ یہ کام کیا تو یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن مجید ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی کلام آئے ان میں تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن اس وقت امت کے پاس، انسانیت کے پاس قرآن مجید کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں جسے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ الہامی اور آسمانی کتاب قرار دیا جا سکے۔
اسی لیے قرآن عظیم کے اعجاز و کمال کا احاطہ بھی اسی قدر مشکل ہے جس قدر خود ذات باری تعالیٰ کے حسن و کمال کا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو انسانیت کی طرف نازل کر کے بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ و آیات اتنے جامع وسیع المعانی ہیں کہ کسی بھی زبان میں اس کی ترجمانی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان اس کو سمجھ کے اپنی زندگی سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے، اور اپنی وحدانیت اور توحید کا ذکر کیا ہے، اور گزشتہ سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے تذکرے کیے ہیں۔ ان آیات قرآنیہ میں جو تلاوت کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت اور سود خوروں کا اب عبرتناک انجام اس بارے آگاہ کیا ہے۔ ان آیات میں سود کے احکامات ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ سود، صدقہ خیرات اور بیع، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدقہ خیرات کیا ہے، سود کیا ہے، بیع یعنی تجارت۔ صدقہ خیرات سے اخلاق و مروت اور مخلوق خداوندی کی نفع رسانی میں اضافہ ہوتا ہے، اور سود میں سراسر بے مروتی اور ضرر رسانی ہے۔ صدقہ خیرات میں صلہ رحمی اور محتاجوں اور غریبوں کی مدد ہوتی ہے، اور سود میں غریبوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ صدقہ خیرات کی فضیلت اور سود کی حرمت، ان دونوں کو سمجھا جائے، تاکہ سود کی حرمت اور مذمت سے صدقہ و خیرات کی اہمیت اور فضیلت مزید کھل کر کے واضح ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ جتنی قباحت سود میں ہے اسی قدر بھلائی صدقہ و خیرات میں ہے۔ نیکی صدقہ و خیرات سے مال بظاہر کم ہوتا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں بڑھتا ہے، اور سود کا معاملہ برعکس ہے کہ اس میں مال بظاہر بڑھتا ہے، حقیقت میں وہ کم ہو رہا ہوتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں سود کھانے والوں کا اللہ جل شانہ حال بیان فرماتے ہیں کہ وہ قبروں سے مدہوش، وحشت زدہ اور حواس باختہ ہو کر اٹھیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے حلال و حرام کو برابر کر دیا اور سود اور بیع یعنی تجارت کو یکساں سمجھا۔ ظاہر ہے کہ حلال و حرام کو برابر سمجھنا حواس باختگی ہی ہے، حواس باختہ انسان کا ہی کام ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کی سزا یہ قرار دی گئی کہ قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے دیوانوں کی طرح، مجنون کی طرح مخبوط الحواس ہو کر اٹھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو جنات نے لپٹ کر بدحواس بنا دیا ہو۔ سود کھانے والا انسان مال کی محبت اور اس کے خبط میں جکڑا ہوتا ہے، اس کے خبط میں گرفتار رہا، اور اسی خبط اور حالت میں مرا، اور اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا۔ اس کی سزا یہ قرار پائی، یہ مقرر ہوئی کہ یہ لوگ حلال و حرام کو یکساں کرنا چاہتے ہیں اور سود کے حلال کرنے کے لیے استدلال پیش کرتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح، کہ جس طرح خرید و فروخت میں مال میں زیادتی اور نفع ہوتا ہے، اسی طرح سود میں بھی مال بڑھتا ہے اور اس میں نفع ہوتا، لہذا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔
پھر بیع کو حلال اور سود کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کافروں نے سود کی حرمت کی نفی میں مبالغہ کرنے کے لیے کہا انما البیع مثل الربا۔ اگرچہ اصل کلام اس طرح تھا انما الربا مثل الربا، یعنی سود خرید و فروخت کی طرح ہے، گویا کہ حلال ہونے میں سود اصل ہے اور بیع یعنی تجارت حلال ہونے میں اس سود کے مشابہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کفار نے محض اس بنا پر کہ دونوں میں چونکہ نفع و زیادتی مقصود ہوتی ہے، منافع ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، اس لیے دونوں کو حلال خیال کیا، حالانکہ بیع اور سود ربا میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اگر بالفرض ان میں کوئی فرق نہ ہوتا تو اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ مالک کو مختار ہے، اس نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، حاکم مطلق اور مالک مطلق ہے تو اسے اختیار کامل حاصل ہے کہ جسے چاہیں حلال کریں اور جسے چاہے حرام کریں۔ کسی کو دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کی وجہ معلوم کریں، جیسا کہ فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ بیع اور ربا یعنی سود اور تجارت، ان میں بنیادی کیا فرق ہے؟ اس پہ کچھ غور کرتے ہیں۔ بیع میں جو نفع اور زیادتی حاصل ہوتی ہے وہ مال کے عوض اور مقابلے میں ہوتی ہے، اور سود میں جو نفع اور زیادتی حاصل ہوتی ہے وہ مال کے عوض میں نہیں ہوتی بلکہ بلا عوض ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے 1 روپیہ کی قیمت کا کپڑا 2 روپے میں فروخت کیا تو یہ 2 روپے کپڑے کے عوض اور مقابلے میں ہوں گے، اور اگر 1 روپے کو 2 روپے کا مقابلے میں فروخت کیا تو 1 روپیہ تو 1 روپے کے مقابلے میں ہوگا اور دوسرا روپیہ بلا عوض کے ہوگا، کیونکہ تمام روپے ایک جنس ہیں اور کپڑا اور روپے علیحدہ علیحدہ قسم ہیں، ہر ایک کی غرض اور نفع بھی جدا جدا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص 1 روپے کے کپڑے کو 1000 روپے میں خریدے تو وہ سود نہ ہوگا، یعنی یہ نفع عوض اور مقابلے سے خالی نہ ہوگا، اس لیے کہ جنس مختلف ہے۔ لہذا جب 1 روپیہ 1 روپے کے مقابلے میں ہوگا تو دوسرا روپیہ عوض سے خالی ہو کر سود ہو جائے گا، جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بیع اور تجارت میں قابل معاوضہ چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، قابل معاوضہ چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ربا یعنی سود اصل قرض پر کچھ زیادہ لینے کو کہتے ہیں جو تاخیر وقت کے عوض میں زیادتی کی جاتی ہے، اور مہلت اور تاخیر نہ عقلاً مال ہے اور نہ عرفاً کوئی ایسی چیز ہے جس پر قبضہ ہو سکے اور عوض اور مقابل بن سکے، اور جو چیز بلا عوض اور بلا بدل کے حاصل کی جائے وہ باطل اور ناحق ہے۔ لہذا جو شخص بیع اور ربا کو برابر سمجھتا ہے وہ معاوضہ اور مقابلے میں بدحواسی سے کام لیتا ہے، اس لیے اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اپنی قبر سے دیوانہ وار اور حواس باختہ ہو کر اٹھے گا۔ ہر عمل کی جزا اس کے مناسب ہوا کرتی ہے۔ سود خور لوگوں کا سود کے حلال کرنے کے لیے یہ استدلال کرنا کہ جس طرح بیع اور تجارت میں مالی نفع اور زیادتی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اس طرح سود میں بھی نفع اور بڑھوتری اور زیادتی ہوتی ہے، منافع ہوتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس استدلال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جس طرح بیوی عورت ہے اس طرح ماں بھی تو عورت ہے،
پھر ایک کے حلال اور دوسری کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ ربا کی سود کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، ان کو ذرا سمجھیں۔ بنیادی طور پر ربا کی دو قسمیں ہیں، ربا نسیہ اور ربا فضل۔ ربا نسیہ اس سود کو کہتے ہیں، سود کی وہ قسم ہے جو قرض اور ادھار کی صورت میں ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ربا کی یہی قسم عام تھی۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص کسی کو متعین میعاد پر قرض دیتا اور اس پر کچھ ماہانہ مقرر کر لیتا، پھر اگر مقرر میعاد پر ادائیگی نہ ہوتی تو قرض خواہ اصل رقم میں کچھ بڑھا کر مقروض کو مہلت دے دیتا اور کبھی سود کو اصل میں جمع کر کے اس پر سود لگا دیتا، یہاں تک کہ سود اصل قرض سے کئی گنا بڑھ جاتا۔ اور دوسری قسم ربا فضل اس سود کو کہتے ہیں کہ جو متحد الجنس چیزوں میں کمی و زیادتی کے ساتھ مبادلہ کرنے میں ہو، مثلا 1 کلو گندم کو 1.5 کلو گندم کے عوض میں فروخت کیا جائے تو یہ ربا فضل ہے۔ ربا الفضل یعنی سود کی وہ قسم ہے دوسری۔ مفسرین اکرام کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آیت مذکورہ یعنی آیت ھذا ربا کی پہلی قسم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن آیت اپنے عموم کی بنا پر ربا کی قسم ثانی کو بھی شامل ہے، یعنی دونوں قسموں کے ربا جو ہیں وہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ متواتر احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور صحابہ کرام و تابعین کے اقوال سے اس کی مزید تشریح و توضیح وضاحت ہو جاتی ہے۔ آئیے جان لیں کہ حرمت ربا کی کیا وجہ ہے۔ تمام عقلاء اور فضلاء علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا عین مروت اور کمال انسانیت ہے، اور غریبوں کی غربت اور ناداری کو حصول منفعت کا ذریعہ بنانا کمال درجے کی خباثت اور نہایت کبھی اور برا فعل ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سود خوار بلا عوض نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کی اصل رقم بعینی ہی واپس اسے مل گئی تو یہ زائد رقم آخر کس چیز کا معاوضہ ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ زائد رقم مہلت اور تاخیر کا معاوضہ ہے کہ جو مقروض کو قرض خواہ کی طرف سے ملی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ اور مدت تو کوئی مال نہیں ہے جس کے عوض میں رقم لینا صحیح ہو۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سود انسان کو بے رحم اور بے ایمان بنا دیتا ہے اور فریب کاری اور دھوکہ بازی کے نت نئے طریقے اس کے دل میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو انسانیت سے ہی نکال دیتا ہے۔ اس میں ایک اہم تیسری بات یہ بھی ہے کہ سود سے ملک کی ترقی بھی متاثر ہوتی ہے، یعنی اجتماعی طور پر بھی اس میں ترقی کم ہوتی ہے، اس لیے کہ جب مالدار سود کے ذریعے اپنا مال بڑھائے گا تو تجارت، زراعت اور صنعت اور دیگر میں روپیہ نہیں لگائے گا جس پر ملک کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ سودی کاروبار اور اس کے لین دین سے انسانی مروت، ہمدردی اور صلہ رحمی کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ سودی معاملات سے مال اور دنیا کی محبت اور رغبت اس قدر بڑھ جاتی ہے اور دل میں راسخ اور پیوست ہو جاتی ہے کہ حرص و طمع میں مبتلا ہو کر وہ ہر برائی اور نافرمانی کر گزرتا ہے۔ تجارت اور کاروبار کا دار و مدار باہمی رضامندی پر ہوتا ہے، اور اسی کی تکمیل کے لیے شریعت مطہرہ نے خرید و فروخت کے معاملات میں خیاری عیب
خیاری شرط اور خیار رویت کو جائز رکھا ہے۔ تجارت میں جو شخص مثال کے طور پر غلہ خریدتا تو وہ اپنے کھانے کے لیے یا کاشتکاری کے لیے یا آگے دوسرے کو فروخت کرنے کے لیے خریدتا، اور یہ سب کچھ بائع و مشتری کی باہمی رضامندی اور اختیار سے ہوتا ہے، جبکہ سود کا ہر معاملہ مجبوری اور ناگواری کے طور پر ہوتا ہے، باہمی رضا و رغبت کے طور پر نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی 1 روپیہ لے کر 110 روپے کا معاملہ کرتا ہے وہ ہرگز دلی خوشی سے نہیں کرتا، بلکہ مجبور اور لاچار ہو کر انتہائی ناگواری کے ساتھ کرتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اس سودی معاملے سے اسے حقیقی فوائد حاصل نہیں ہوئے، صرف موہوم منافع کی توقع پر سودی قرضہ لیتا ہے۔ الغرض، سودی کاروبار انسانی مروت اور باہمی ہمدردی اور صلہ رحمی کے بھی خلاف ہے، بلکہ لوگوں کی عام مصلحتوں اور ضرورتوں کے بھی خلاف ہے، اور تجارتی اصولوں کے بھی خلاف ہے کہ اس معاملے کی بنیاد ہی مجبوری اور لاچاری پر ہے۔ سودی معاملات میں انسان کا دل خوشی کی بجائے پریشان رہتا ہے اور پریشانی کو محسوس کرتا ہے، اور سودی قرض کو اپنی گردن پر ایک بار گراں، ایک بوجھ خیال کرتا ہے، اس کے اظہار سے شرماتا اور انجام کار پیش آتا ہے، اور یہ کاروبار یعنی سودی کاروبار معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے، اخلاقی اور روحانی مفاسد اور خرابیوں کی بنیاد بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، جس میں کمال درجے کا لوگوں پر رحم اور ان کے لیے غائب درجے کی خیر خواہی کا پہلو موجود ہے۔ اس معاملے میں یعنی سودی معاملہ حکمت و دانائی کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حکمت و دانائی کے بھی خلاف ہے۔ اس بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں سود کی حقیقت یہ ہے کہ روپے کے روپے سے بیع و تجارت کر کے نفع حاصل کیا جائے، اور روپے کی روپے سے تجارت کرنا اس کی اصل وضع کے منافی ہے، اس لیے کہ درہم و دینار اصل مقصود نہیں بلکہ یہ ضروریات زندگی کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ایک غیر مقصود چیز کو اس کی حد سے نکال کر اصل مقصود تک پہنچانا اس کی وضع کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جب روپے سے تجارت ہونے لگے گی تو یہ سبب اور ذریعہ نہیں رہے گا بلکہ مقصود اصلی بن جائے گا۔ سونا اور چاندی بالذات مقصود نہیں ہوتا، انسان کی ضروریات زندگی صرف سونے اور چاندی سے پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ سونے اور چاندی کو کھانے پینے اور رہنے سہنے کا وسیلہ نہ بنایا جائے۔ سونا اور چاندی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک پتھر کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سونے اور چاندی کو ایک ترازو بنا دیا جس سے اشیاء کی قیمتوں کا وزن کیا جائے، اور یہ ایک عجیب و غریب ترازو ہے کہ جو شخص اس کا مالک ہو گیا وہ در حقیقت تمام چیزوں کا مالک ہو گیا، کہ اس کے ذریعے جو چاہے خریدے، کپڑے سے کھانے کی ضرورت اور کھانے سے کپڑے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، البتہ روپے سے ہر طرح کی صفت پوری کی جا سکتی ہے، مگر اس کے باوجود صرف سونے اور چاندی کی ذات سے نہ بھوک اور پیاس دور ہو سکتی ہے اور نہ گرمی و سردی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی اپنی ذات میں مقصود نہیں بلکہ ضروریات مقصودہ کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ناوی حضرات کہتے ہیں کہ حرف معنی فی نفس ہی کے لیے وضع نہیں ہوتے بلکہ معنی فی غیر ہی کے لیے وضع ہوتے ہیں۔ یہ درہم و دنانیر بھی یعنی دینار وغیرہ خود مقصود نہیں بلکہ دیگر ضروریات مقصود کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ نیز جس طرح آئینہ ہوتا ہے کہ وہ دیگر چیزوں کے رنگوں کے دیکھنے کا ذریعہ اور آلہ ہے، خود مقصود نہیں ہوتا، سونا چاندی بھی اسی طرح ہے۔ نیز سونا اور چاندی بظاہر سب کچھ ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ ضرورت کے وقت روٹی کا سوکھڑا ٹکڑا اور پھٹے کپڑے کا ٹکڑا بھی کام دے جاتا ہے مگر سونے اور چاندی کا ٹکڑا کام نہیں دیتا۔ تندرستی کے وقت غذا اور بیماری کے وقت دعا مقصود ہوتی ہے، اور سونا چاندی اس مقصود کے حصول کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے زندگی کی ضروریات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا
جس نے روپے سے تجارت کر کے نفع حاصل کیا، اس نے دراصل اس کو اصل وضع کے خلاف استعمال کیا اور بڑا ظلم کیا، کیونکہ اسی چیز کو بے محل استعمال کرنا ہی ظلم کہلاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو بے محل، بے موقع جگہ پر لگانا، استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ تمام آسمانی مذاہب اور دیگر کتب میں بھی سود کی حرمت پائی گئی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی شرائع و ادیان میں سود حرام رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کی قباحت و شناعت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یعنی یہودی لوگ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو تورات میں سود لینے سے منع کیا گیا ہے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 صفحہ 366 پہ موجود۔ تورات میں یہ بھی ہے کہ اگر تم میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح انجیل لوکا باب 6 چھٹے باب میں اور درس نمبر 35 میں بھی سود کے بغیر قرض دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سود زوال معیشت ہے، اس کا سبب ہے، یعنی معیشت کمزور پڑ جاتی ہے، معیشت کم ہوتی جاتی ہے، یہ سود کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سود خوری بڑھتی جا رہی ہے، اس کے باوجود مسلمان مٹتے جاتے ہیں اور روز بروز بجائے ترقی کے تنزلی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کا جو زمانہ گزرا اس میں سود کا نام و نشان دور دور تک بھی نہیں تھا۔ اور مغربی اقوام کی ترقی کی وجہ ان کی صنعت و حرفت ہے، اس کی وجہ سود نہیں ہے کہ یہ مغربی ممالک بڑے ترقی جو کر رہے ہیں، اس کی وجہ سود نہیں ہے بلکہ صنعت اور حرفت اور محنت اور ٹیکنالوجی وغیرہ ہے۔ تقریباً 1200 سال تک مسلمانوں کو عروج کمال اور ترقی حاصل رہی، حالانکہ اتنے عرصے میں ان کو کبھی بھی سود کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جب سے مسلمان حکمرانوں اور مالداروں نے دین سے انحراف کیا اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا شروع کی اور رقص و سرور اور شباب و کمال میں مبتلا ہوئے، تب سے زوال شروع ہوا جو اب تک مسلسل جاری ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس دور میں سود کے بغیر کاروبار کیوں کر ممکن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج بھی اسی طرح سود کے بغیر کاروبار چل سکتا ہے جس طرح پہلے دور میں چلتا تھا، بلکہ خوب چلتا ہے۔ راشی لوگ بھی رشوت کے جواب میں یہی دلیل دیتے ہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ جس کو اس کے پروردگار کی جانب سے نصیحت پہنچ گئی، یعنی سود کی حرمت اور اس کی ممانعت اس کو معلوم ہو گئی، پھر وہ باز آ گیا، یعنی اس فعل حرام اور قول کفر سے باز آ گیا کہ اس نے سود لینا بھی چھوڑ دیا اور یہ کہنا بھی چھوڑ دیا کہ بیع اور سود دونوں میں یکسانیت ہے، تو سود کی حرمت سے پہلے جس قدر وہ لے چکا وہ اس سے واپس نہ لیا جائے گا، وہ اس کا مالک ہوگا اور اللہ کے ہاں اس پر کوئی مواخذہ بھی نہ ہوگا۔ اور دل کا حال اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ اگر صدق نیت سے باز آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا اور ثواب دے گا، اور اگر کسی دنیاوی غرض کی بنا پر توبہ طائب ہوا تو اس کے مناسب معاملہ ہوگا۔ لیکن جو شخص اس نصیحت کے بعد بھی اسی فعل حرام اور قول کفر کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی حرمت سود کے بعد بھی سود سے باز نہ آئے گا اور سودی معاملہ کرتا رہے گا اور بیع اور سود کو ایک جیسا ہی سمجھے گا،
اور سودی معاملہ کرتا رہے گا اور بیع اور سود کو ایک جیسا ہی کہتا رہے گا تو ایسے لوگ ہی دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ حرام کو حلال جاننا کفر ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جو شخص سود کو حلال سمجھے وہ باجماع امت مرتد اور کافر ہے۔ جو حلال سمجھے، خالی لینے کا مطلب نہیں، اس کو وہ سمجھتا کہ بھی حلال میں کام کر رہا ہوں، حلال طور پر لے رہا ہوں، اور اگر سود کو حلال تو نہیں سمجھتا اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں تو حاکم وقت اور حکومت اور سرکار اور خلیفہ اور امیر ان پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو توبہ طائب ہونے تک قید خانے میں ڈالے، اور اگر اس قسم کا گروہ ہے جن کو پابند سلاسل کرنا مشکل ہو تو حاکم وقت پر واجب اور لازم ہے کہ ایسے گروہ سے قتال اور جہاد کرے، بلکہ جو شخص فرائض جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کا تارک ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 صفحہ 359۔ حرام مال سے توبہ کی صورت یہ ہے کہ سود اور رشوت وغیرہ کی جو رقم اپنے پاس ہے وہ حقدار کو واپس دے دے یا اسے معاف کرا لے، اور اگر صاحب حق کو تلاش کرنا یا اس کا ملنا مشکل ہو تو اس کی طرف سے ہی صدقہ کر دے، اور ایسے مصرف میں اس کو صرف کر کے کہ جس میں مسلمانوں کا عام نفع ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی ساری آمدنی ہی حرام کی ہو تو سب کا صدقہ کرنا واجب ہے، البتہ ستر عورت کا کپڑا مستثنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی کوئی چیز اپنی ملکیت میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے کہ مال حرام پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو مال حرام کا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لہذا جس کے پاس سود یا رشوت وغیرہ کا کروڑوں روپیہ بھی موجود ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ مال حلال پر واجب ہوتی ہے۔ سود، رشوت، دھوکہ بازاری، چوری اور خیانت وغیرہ سے حاصل شدہ مال کو تو دوسروں کا حق ہے، اس پر زکوٰۃ کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ بلکہ فقہاء نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ جو شخص حرام مال صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس پر اجر و ثواب کی امید بھی رکھے تو اس کے بارے میں کفر کا اندیشہ ہے۔ بارگاہ رب العزت میں ناپاک چیز پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے رضا اور خوشنودی کی امید رکھنا انتہائی گستاخی، گھٹیا پن اور بے ادبی ہے۔ سود کے احکام کو وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیہِ إِلَى اللَّهِ پر اس لیے ختم فرمایا تاکہ دنیا اور دنیا کے مال و متاع کا زوال اور آخرت کی رغبت اور اس کی طرف رجوع اور پائی پائی کا وہاں حساب کتاب نظروں کے سامنے آ جائے، اور دنیا اور اس کی مال و دولت کا دل دادا اور حریص اس قسم کے لوگ ہوش کے ناخن لے لیں، کیونکہ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اس کا علاج صرف یاد آخرت ہی ہے۔ سود کی مذمت و حرمت میں بیان شدہ چند احادیث کا ذکر اب ہم کرتے ہیں۔ اس میں پہلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے واقعہ میں فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر بہت سارے لوگوں کے پاس پہنچے، اور ان میں سے ہر ایک کا پیٹ بڑی کوٹڑی کی طرح تھا۔ یہ لوگ فرعون کے ساتھیوں کی گزرگاہ کے بالکل سامنے موجود تھے۔ ان فرعونیوں کی صبح و شام پیشی ہوتی ہے اور وہ
فرعونی بھڑکائے ہوئے ان اونٹوں کی طرح جو اندھا دھند پتھروں اور درختوں کو رونتے چلے جاتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، سامنے سے دوڑے آ رہے تھے۔ جب ان پٹیل لوگوں کو ان کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ راستے سے ہٹنے کے لیے کھڑے ہونے لگے، لیکن ان کے پیٹ ان کو لے جھکے، آخر وہ گر گئے۔ پھر ان میں سے ایک شخص اٹھنے لگا، لیکن اس کا پیٹ اس کو لے جھکا اور وہ بھی بچھڑ گیا۔ غرض وہ ہٹ نہ سکے، اتنے میں وہ فرعونی لوگ ان پر آ پہنچے اور ان کو آتے جاتے روندتے رہے۔ ان پر یہ عذاب دنیا و آخرت کے درمیان برزخ میں ہو رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعونی کہہ رہے تھے کہ اے لوگ، اے اللہ قیامت برپا نہ کرنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ یہ لوگ اس طرح اٹھیں گے جس طرح اسیب زدہ انسان جنات کے جپٹنے کی وجہ سے اٹھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج کے موقع پر میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچا جن کے پیٹ کوٹھڑی کی طرح تھے، یعنی کمرے کی طرح ان کے پیٹ تھے بڑے بڑے، جس میں سانپ بھرے ہوئے تھے اور پیٹ کے باہر سے سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ روایت احمد و ابن ماجہ۔ ابو یعلا رحمہ اللہ نے اس آیت مذکورہ والا جو ہم نے اوپر تلاوت کی کہ تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا کہ قیامت کے دن وہ لوگ یعنی سود خور اس علامت سے پہچانے جائیں گے کہ وہ اس طرح کھڑے ہو سکیں گے جس طرح اسیب زدہ آدمی لرزتا ہوا اٹھتا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ سود کھانے والے لوگ دیوانوں کی حالت میں اٹھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیحین۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود کا ایک درہم بھی دانستہ طور پر لیتا ہے اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ رواہ احمد و دارقطنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اس میں اتنا زیادہ منقول ہے کہ جس کا گوشت حرام مال سے پلا بڑھا ہو جہنم کی آگ ہی اس کا زیادہ مناسب ہے۔ سنن البیہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے جن میں سے سب سے چھوٹا گناہ ماں سے زنا کرنا ہے۔ رواه البیہقی و ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چواروں کو کھانے کے قابل ہونے سے پہلے خریدنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جس کسی بستی میں سود کھلم کھلا ہو جاتا ہے تو اس بستی والے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اتار لیتے ہیں۔ رواہ الحاکم وصححہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں سود کھلم کھلا شروع ہو جاتا ہے
ان کی پکڑ قحط کی صورت میں ہوتی ہے، اور جس قوم میں رشوت کھلم کھلا ہو جاتی ہے وہ دشمنوں کے خلاف خوف کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رواہ احمد۔ آج کے اس درس میں ہم نے سود کی ممانعت اور اس کی حرمت اور سود کی مذمت بارے کچھ تذکرہ کیا ہے کہ سود اللہ تعالیٰ نے برا قرار دیا، مذموم قرار دیا، یہ فعل مذموم ہے، یعنی سود خوروں کا بڑا عبرتناک، بڑا خطرناک، دردناک انجام ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یعنی الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو بیان کیا گیا ہے کہ شیطان جس کو چھو دے تو وہ خبتی ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس طرح کہ جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ بے بھی تو سودی کی طرح، اور اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے حلال ہے، بے کسی قسم کی بھی تجارت جو ہے وہ حلال ہے، یعنی سودے کے عوض مور لے لینا، قیمت لینا، اور سود کو حرام قرار کیا ہے۔ بس اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے دوبارہ یہ کام کیا تو یہی لوگ جہنمی ہیں۔ دوبارہ سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اس کو پتہ چل گیا تو پھر اس نے یہ کام کیا، تو کیا فرمایا؟ تو جس نے دوبارہ یہ کام کیا تو یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس بیان میں کچھ صدقہ و خیرات کی بات بھی کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، فقیر فقراء کے لیے، یا مریضوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، دیگر کے لیے نفع بخش ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ صدقہ، خیرات، فطرانہ یا دیگر زکوٰۃ اس قسم کے معاملات سے وہ مدد کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ لیکن سود سے انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، یعنی انسان جس سے سود لیتا ہے اس سے بہت نقصان پہنچاتا ہے، یعنی جو مال اس نے اس کو دیا ہوتا اس کے بدل اتنا ہی وہ لے سکتا، لیکن اس سے زیادہ جو رقم ہے، جو چیز ہے، وہ اگر لی جائے گی تو وہ سود کے زمرے میں جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاشرتی برائی کا یہاں پر تدارک کیا کہ انسانوں کو کسی بھی طرح نقصان نہ پہنچے، انسانیت کا خیال رکھنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا اور انسانیت کو فائدہ پہنچانا، یہ رضا الہی میں شامل ہے۔ لیکن انسانیت کو نچوڑنا، انسانیت سے وصول کرنا کئی گنا کر کے، اب سود میں گھما پھرا کے اس میں کسا جاتا ہے لوگوں کو، اس کو بٹ دیے جاتے ہیں، یعنی اس کو جو رقم دی جاتی ہے وہ اگر ادا، البتہ تو وہ اس قدر سود پر رکھی جاتی ہے کہ وہ ادا کرنا مشکل ہے، اور مدت طے ہوتی ہے، تو اس میں اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ اس پہ کئی گنا اور بڑھا دیا جاتا، تو اس طرح سے وہ جکڑا جاتا ہے۔ یہ یہودی نظام، یہ ہندوستانی بھارتی نظام، بنیا گیری اور یہ دیگر یہ تجارتیں، یہ عالمی طور پر یہ بینکاری، یہ مارکیٹیں، یہ شیئر کی مارکیٹیں، وہ دیگر ان میں جو کاروبار ہو رہے ہیں وہ سب سود پر مبنی ہے۔ تو تجارت وہی ہے جو انسان خود اپنے ہاتھ سے، خود اپنے معاملات میں تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جگہ پیسہ لگا دیا جائے اور وہ آگے کاروبار، وہ سودی کاروبار، تو وہ بھی مشکوک قرار پا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم امور ہے، اس میں حلال و حرام کا دیکھا جانا بڑا ضروری ہے۔
اول تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہے کہ آپ نے سود، اللہ تعالیٰ نے سود حرام قرار دیا، منع فرمایا، تو اس کاروبار میں ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنا، اور دوسرے وہ حرام بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اور سود کو حرام اور بیع کو حلال، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، یعنی کئی گنا اس میں انسان کو دردناک عذابوں کی شکل میں ملے گا۔ تو اس لیے بچنے کی کوشش کریں، چھوٹی تجارت ہو، بڑی کاروبار ہو، اور دیگر اس قسم کے جی یہ ملٹیپل سسٹم بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے کاروباروں میں، اور پیسے سے آگے پیسہ لگانا، اور آج کل یہ پراپرٹیوں میں بھی اور دیگر میں بھی، اور اس قسم کے جی، اور پھر مال نہیں ہوتا، وہ پیسہ نہیں ہو، چیز نہیں ہوتی، اور پھر آگے طے کر دیا جاتا۔ تو وہ تجارتوں کے اندر بھی یہ اصول ضوابط یہ سمجھنے چاہیے، اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ بھئی تجارت کس طرح سے ہوگی۔ اگر کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی مال، گاڑی، کوئی مکان، کوئی چیز، کوئی کچھ، تو آپ آگے اس کا سودا طے کر رہے ہیں، اس سے پیسے وصول کر کے اس سے لے کے دے، تو اس طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ یعنی بیع، تجارت، اس کو حلال تو کیا گیا، لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جو مرضی جیسے مرضی آپ تجارت کر رہے ہیں وہ حلال ہو گئی۔ یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا، لیکن اس کے بھی اصول و ضوابط احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اگر انسان کھلے ذہن سے دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو اسے پھر سیکھنا چاہیے۔ یہ معمولی معاملات نہیں، یہ معاشرتی ہیں، اس سے انسانوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، نفع نقصان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ضابطے رکھے ہیں، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ بھئی نماز روزہ یہ پتہ چل گیا، پڑھ لی، چلو جی۔ تو اسی طرح یہ معاملات ہیں، کس طرح بیع کرنی ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے، اس میں باب ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، احادیث میں، دیگر کتب میں۔ تو اس کو بھی اسی طرح ہی سیکھا جائے گا، اور حلال و حرام کو سمجھنا یہ بہت اہم ضروری ہے۔ اس پہ سارا دار و مدار ہے انسان کا، ثواب کا، اس کے اعمال کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، صحیح روشنی میں وہ کام کر سکیں، اندھیرے میں نہ کچھ کریں۔ اندھیرے میں یعنی بغیر پتہ کیے، اب مختلف لوگوں سے فتویٰ لے کر کے کام کر لیا جاتا ہے، وہ اس کو سمجھیں، ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے کہہ دیا تھا چلو جی اس کو اس کا وہ ملے گا۔ تو یہ استثنائی کیفیتیں ہو سکتی ہیں وقتی طور پر، لیکن اس کو کیوں نہیں سمجھا، اس کو کیوں نہیں سیکھا؟ تو کتب احادیث میں وضاحت ہے، نبی پاک کس لیے آئے ہیں جی، تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ وقت نہیں نکالا جاتا، تو اور دیگر چیزوں میں وقت لگایا جاتا ہے۔ تو ان کا سمجھنا، ان کا سیکھنا یہ بھی لازمی فرض واجب ہے، ضروری ہے۔ اور کوئی شخص کہتا ہے چلو جس طرح مرضی میں نماز پڑھ لوں، میں اللہ کی نماز پڑھ، تو وہ نماز قرار نہیں دی جا سکتی۔ عین مسنون سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق، پاکیزگی کے تحت ہے جی، تو جو مسنون طریقہ اس کے تحت ہی نماز ہوگی نا۔ اس طرح تجارت بھی ہے، دیگر امور بھی ہیں، اب رشوت ہے، سود خوری ہے، اور دیگر حرام کام ہے جی، جو جس میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، شراب ہے، جوا ہے، پانسے ہیں، اور دیگر کھیل اس قسم کے، تو وہ معاشرتوں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے اور روکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سیکھیں، جو بھی چیز پتہ لگتی ہے وقت نکال کے اس کو سیکھیں، غور کریں۔ بڑی مشکل نہیں ہے، بڑی مہنگی نہیں ہے یہ کتب، آج تو میڈیا پر بھی مختلف یہ چیزیں موجود ہیں۔ بس تسلی یہ کرنی ہے کہ وہ مسنون کتب ہوں، صحیح حدیث کی کتب میں سے آپ نے سمجھنا اور سیکھنا اور غور کرنا، اور مختلف مسالک ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ جعفری ہے، اور فقہ حنبلیہ، اور دیگر، اور شافعی، تو یہ نام دیے گئے ہیں۔
لیکن اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے متقین، وہ صحیح راہ کو حاصل کرنے اور صحیح علم تک، صحیح بات تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو زندگی کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان بنایا۔ تو جو معاملات آتے ہیں، پہلے لڑکے بچے انسان ہوتے ہیں، ان کے وہ معاملات نہیں ہوتے ہیں جی، جوانی ہے، پھر بزرگی ہے، پھر دیگر ہے، پھر اس طرح سے شادیاں ہیں، پھر بچے ہیں، جیسے جیسے معاملات آتے جاتے ہیں تو انسان کو ساتھ ساتھ بھی سیکھ لینا چاہیے۔ پہلے تو اول یہ علم حاصل کر لینا چاہیے، تو اگر نہیں کر سکے تو جیسے جیسے معاملات آتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی سے پوچھ لیا تو چلو جی، اس کو خود تحقیق کرے انسان، قرآن پاک کھول کے، کتب سے، دیگر سے مشورہ کر کے، دیکھ کے، اللہ سے توفیق مانگ کے، تو پھر ہی انسان صحیح راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے اور سود کی حرمت جو بیان کی گئی ہے اس سے ہمیں بچائے، ہمارے معاشرے کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو، اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو اور مملکت پاکستان کو یہ سود جیسی حرام کاری سے محفوظ فرمائے۔ ہم اس کو سمجھنے والے ہوں۔ اگر ہمیں آگ لگتی بری نظر آتی ہے، آگ لگ جائے نا، تو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی کم سے کم جو سود کی حالت ہے وہ 70 زنا، استغفر اللہ، اور وہ بھی ماں کے ساتھ، اللہ اکبر، استغفر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے مہذب بنے ہوئے ہیں جی، اور بڑے بڑے سکالر اور ڈاکٹر اور بڑے بڑے علم حاصل کرنے والے اور یہ کچھ، وہ سودی اس میں جکڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ اضافہ ہو جائے، مال بڑھ جائے اور پراپرٹیاں بن جائیں اور جائیدادیں بن جائیں۔ تو لیکن اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ ایک خالی زنا کو اللہ تعالیٰ نے برا رستہ قرار دیا اور اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، اور یہاں پر کیا فرمایا گیا، اور پھر دوسرے یہ بھی فرمایا کہ سود لینے والے نہیں مانتے تو وہ ایسے سمجھے کہ وہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہو نہیں سکتی جی، ہم اس قابل نہیں، ہماری اس قوت نہیں اور ہماری صلاحیت اور طاقت نہیں کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر سکیں اور اللہ سے جنگ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگیں دی ہیں، تو یہ ہم ان کو خاطر ملائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو معمولی نہ لیں کہ بھئی جیسے ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ اب یہ مغربی ممالک ہیں، امریکہ، یورپ، برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ دیگر، یہ تو ان کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح یہود ہیں، نصارہ ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، دیگر مذاہب ہیں۔ تو نجات کس چیز پر ہونی ہے؟ اس لیے ہمیں عقل کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام کی بات پہنچائی، تو ہم نے اگر اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی تھوڑا سا سود ہے، یہ تھوڑی رقم کا معاملہ ہے، یہ زیادہ کا معاملہ۔ یہ بات اصل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی، اللہ سے جنگ کی اور زناکاری کی اس زمرے میں جا رہی ہے۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ تو سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں، کسی بھی معاملے میں ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جی۔ اسی طرح پھر وہ بینکوں کی نوکریاں آ جاتی ہیں، بینکوں کے اندر سود کاری، سود والوں جو کاروبار ہیں اس سے تنخواہیں اور دیگر ایسے معاملات، تو بہت یہ مشکل میں انسان پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جن میں شکوک و شبہات ہیں ان سے بھی بچنا آپ نے دانائی حکمت بتائی ہے کہ ان سے بچا جائے، جن میں شک ہو کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے یا نہیں ہے جی۔ تو ایسی نوکریاں، ایسے کاروبار، ایسے کام، ایسے کاموں میں پیسہ لگانا، اب بینک میں جمع کرا دیا جاتا ہے، وہ بینک والے آ کے کاروبار سود پہ کرتے ہیں، اس کا منافع مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ پروفٹ آ رہا ہے، منافع ہے، یہ سود نہیں ہے۔ اب بینکوں والوں نے مفتی رکھے ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے علماء، وہ ان سے فتویٰ لے کر کے ہیں جی، تو تعویل کر کے دلیلوں سے وہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اصل میں نیت اور دل خراب ہوتا۔ تو ایک چیز واضح ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا
کہ جنس کے بدلے جنس، اور اس کی دوسری اگر ایسی شامل ہو اس میں بڑھا کر کے، ہاں جی. اب جیسے بتایا گیا کہ بھئی 1 روپے کا معاملہ تو اس کے مقابلے میں 1 روپیہ ہونا چاہیے. اگر وہ 1.5 کس چیز کا ہے، 1.5 گنا، 2 گنا، 3 گنا، یا یہ کئی گنا ہوتا، اور شرح سود رکھی جاتی ہے، وہ کم ہو گئی، وہ زیادہ ہو گئی. یہ معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی، معاشرتی طور پر بھی، اور معیشت اس پہ کھڑی ہے. جبکہ زکوٰۃ کا نظام بہت اہم ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پر بھی کچھ ہم بات کریں گے کسی دوسرے درس میں انشاءاللہ تعالی. تو لیکن یہ بات بڑی واضح ہے، سود سے ظلم و زیادتی بڑھتی ہے اور کاروبار بھی تباہی کی طرف ہوتا ہے، اور انسان پریشان رہتا ہے، اور دنیا میں بھی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ وہ خبتی سا ہو جاتا ہے. ہاں جی، اکثر یہ مشاہدے میں باتیں ہم نے دیکھی ہیں، نظر آتی ہیں. تو لیکن جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے جی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بچنے کی ضرورت ہے. انسان نے کتنا کا جوڑنا، کتنا کا کھانا، لیکن یہ طمع، یہ حرص، اور یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کے چیزوں کا علم حاصل کرنا، یہ بہت ضروری باتیں ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ ہمارا ڈالا واسطہ. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح چیز کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے. جو بیان کیا گیا ہے، جو کمی کوتاہی اس میں رہ گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں سود سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.